بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بانی ایم کیو ایم اور بانی پی ٹی آئی کی جو اس ٹائم حالات ہیں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ایم کیو ایم لندن کے لیے جو حالات ہیں، وہ سازگار ماحول تو ابھی تک کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب جیل میں ہیں، جو انہوں نے نیب ترامیم کے خلاف جو درخواست دائر کی تھی اور اس میں وہ خود پیش ہوئے، تو انہوں نے جو اپنا موقف عدالت کو دیا، لیکن ان کی وہ جو سوشل میڈیا کی ایک تصویر ہے، اب اس میں جو پارٹی کارکنان ہیں، جو لیڈر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی وکلا تھے، جو عمران خان کے وکلا ہیں، اب سب جب کمرہ عدالت میں تھے تو اب ہر وکلا کے بارے میں کہا گیا کہ کبھی بولتے ہیں اس وکلا نے ویڈیو وائرل کری ہے تصویر، کبھی دوسرے وکلا کا نام لیا جاتا ہے، لیکن وکلا کا کیا موقف ہے؟ جو میڈیا، سوشل میڈیا نمائندگان، ان کے پاس انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملات ہے، کس طرح یہ عمران خان کی یہ نیلی شرٹ والی تصویر وائرل ہوئی؟ تو اس میں جب وکلا نے اپنا موقف دیا، انہوں نے کہا ہم سب کی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح عمران خان صاحب کی تصویر وائرل ہو۔ اب بات یہ ہے کہ تحقیقات کیسے ہو، کس کے خلاف تحقیقات کریں، کہ تمام کے تمام لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے وائرل کری ہے، ہر کوئی اس جرم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ طاقت ہے عمران خان کی جس کو کوئی حکومت مٹا نہیں سک رہی، جس کو یہ تمام طاقتیں مٹا نہیں سک رہی، یہ تمام کی تمام طاقتیں اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہیں، لیکن عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ روز بروز بڑھے جا رہی ہے۔ اسی طرح ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ایم کیو ایم لندن کی اگر بات کی جائے تو ایم کیو ایم الطاف جو ہے، الطاف حسین کی جو مقبولیت عوام کے دلوں کے اندر ہے، بالخصوص کراچی والوں کے لیے، وہ بھی دن پہ دن اور مضبوط ہوتی جا رہی۔ جس طرح کے معاملات ہماری زندگی میں آگے نئے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ان مسائل کو دیکھ کے لوگوں کو، کراچی والوں کو، مہاجر کمیونٹی کو اپنا قائد کی یاد ستائی جا رہی ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کی جو ہسٹریاں ہیں کہ الطاف حسین اور عمران خان کا لوگ اکثر موازنہ کرتے ہیں۔ الطاف حسین کی جو بیک ڈور ہسٹری ہے، وہ یہ جتنی لمبی ہسٹری اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں قتل و غارت، چھینا جپٹی، پتہ خوری، یہ تمام چیزیں آپ کو عام ملیں گی۔ لیکن اگر عمران خان کی طرف آپ متوجہ ہوں تو عمران خان وہ بندہ ہے جس نے اپنی ساری، عمران خان نے پہلے پڑھائی دیکھو کہاں کری، الطاف حسین کیا پڑھائی دیکھیں، پڑھائی کا تو چلو کوئی لین دین نہیں ہے، جس نے جہاں کری، لیکن ملک کی خدمت کے لیے دونوں آگے نکلے۔ اب فرق کیا ہے؟ الطاف حسین کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ماضی میں، ہم الطاف حسین کو بالکل غلط نہیں کہیں گے، الطاف حسین کے ساتھ جتنی ماضی میں غلطیاں کی گئی، ان غلطیوں کے نتیجے میں الطاف حسین نے جو اپنا بدلہ پورا کرنے کی جو کوششیں کری، وہ بھی تمام لوگوں کے سامنے ہیں، جس میں کئی کراچی میں ایسے ثانیے گزرے جو ثانیے نے اپنا ایسا رنگ دکھایا کہ کراچی کو لہو لوہان کیا گیا۔ اگر یہی عمران خان صاحب کی بات کریں تو عمران خان صاحب نے کرکٹ میں قدم رکھا، عمران خان صاحب کرکٹ کے کیپٹن بنے، ملک کا نام روشن کیا، ورلڈ کپ ملک میں لے کے آئے، اس کے بعد شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، اس کے بعد عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست میں آئے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے، اور جس قابلیت کے ساتھ انہوں نے کرونا میں اپنے ملک کو سنبھالا، اس کی تعریف پوری دنیا کر رہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے، وہ خاصیت ہے عمران خان کے اندر، اور عمران خان واحد وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے اس ملک کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے آؤٹ ہونے سے ملک کا نظام نہیں چل پا رہا، کیونکہ عوام جاگ چکی ہے۔ اب عوام عمران خان سے علاوہ کوئی نام لینا پسند نہیں کر رہے۔ تو اس معاملے میں اب یہ جتنی پی ڈی ایم کی حکومت بنتی ہے یا پی ڈی ایم 2 بنتی ہے، اب اس میں یہ سب بوخلاہٹ کا شکار ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہر عوامی دروازے ان لوگوں کے لیے بند ہیں، یا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آ تو سکتے ہیں، لیکن عوامی دروازے ان تمام لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں، کیونکہ عوام اب ان کو مسترد کرتی ہے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ دیگر کوئی جماعت۔ ایم کیو ایم پاکستان کا بھی یہی حال ہے، یہ یاد رکھیے گا، کسی نے ایم کیو ایم پاکستان کو کوئی ووٹ نہیں دیا، سب ایم کیو ایم والے جتنے بھی تھے وہ سب کے سب الطاف حسین کے حامی ہیں۔ ان لوگوں کو کس نے ووٹ دیا، کس طرح یہ سیاست میں آئے، وہ تمام 8 فروری کا الیکشن آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل واوڈا نے ابھی عدلیہ کو نشانہ بنایا، اس کے خلاف چیف جسٹس آف پاکستان نے سخت نوٹس بھی کیا اور اس کے خلاف آج سماعت بھی ہوئی۔
تو فیصل واوڈا اب خود پھنس گئے. یہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف پہ بھی، ہر انصاف کے رہنما پہ بھی وار کر رہے تھے. یہ ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں پہ بھی انہوں نے وار کیا. اب ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے تار جڑ رہے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ عوام کے مینڈیٹ سے بالکل بھی نہیں آئے ہوئے، کیونکہ عوام ان لوگوں کو مسترد کرتی ہے. عوام نے عمران خان کو چنا، عوام نے عمران خان کے ہر سپاہی کو چنا. لوگوں نے شکل نہیں دیکھی، لوگوں نے عمران خان دیکھ کے مورے لگائی، لیکن ان کا ووٹ چوری کیا گیا. جو ایک بہت بڑا جو ثانیہ ایسا تھا کہ تاریخ میں ایسی بدترین دھاندلی نہیں ہوئی، جس کے خلاف الطاف حسین کو بھی بولنا پڑا. الطاف حسین کے زمانے میں بھی دھاندلی ہوتی تھی، ایم کیو ایم کے ٹھپے لگتے تھے، لیکن اس بار 8 فروری کا جو الیکشن تھا وہ الطاف حسین نے اس کی سخت مذمت کری کہ یہ بہت بہت بدترین الیکشن ہوا، تاریخ اس کی گواہ ہے. اب اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اب ایک اپنی تحریک کا آغاز کر چکے ہیں اور وہ جلد سے جلوس دھرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں. اب اس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کئی ایسے رہنما ہیں جو الطاف حسین کی طرف اپنی بات بڑھا رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی طرف یہ جو بات بڑھ رہی ہے، یہ کیا وجوہات ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بندے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت گرانے میں ان کا کافی کردار تھا. اب تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے ملے اور مولانا فضل الرحمان وہ حقائق سامنے لائیں جن حقائق سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گری وہ عوام کے سامنے رکھا جائے. یہ تمام وہ سلسلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریب ہو رہی ہے، اور ان سے بارہ مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ایک لیول پہ یہ دونوں پارٹیاں ہو جائیں اور حکومت کے خلاف تحریک چلائیں. لیکن ابھی مولانا فضل الرحمان، اس دن بھی مولانا فضل الرحمان نے جو میڈیا کو بتایا وہ یہی تھا کہ وہ بولتے ہیں ہمارے 12-13 سال سے اختلافات ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے سیاسی ہیں. یہ تمام کے تمام سیاسی اختلافات ہیں. انہوں نے بولا اگر ہمارے ساتھ یہ مل کے چلیں اور ہمارے جو تحفظات ہیں وہ بھی دور کریں تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. مولانا فضل الرحمان کا یہ سمجھ لے گرین سگنل تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھا. اب الطاف حسین ملک کے اس پار جب بھی وہ بات کرتے ہیں عمران خان کے کارکنوں کی حمایت کے لیے اور عمران خان صاحب کی حمایت میں وہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایم کیو ایم کے بارے میں بات کی کہ ایم کیو ایم کی حمایت کا کبھی انہوں نے اعلان کیا، کیونکہ ان کو جس طرح ایم کیو ایم نے اپنے سے الگ کیا. اب اگر آپ الطاف حسین کی ہسٹری دیکھیں تو ایم کیو ایم بنانے والے الطاف حسین، ایم کیو ایم میں ایک مہاجروں کو نام دینے والے الطاف حسین، اور ان لوگوں نے الطاف حسین کا بائیکاٹ کیا اور اپنی جگہ بنائی. اب عوام نے ان کو مسترد کر دیا. اب آگے بلدیاتی انتخابات آئیں گے، اگر وہاں سے اس طرح کی کال آتی ہے کہ بائیکاٹ تو مکمل بائیکاٹ ہو جائے گا. لیکن اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے ہی ان کا میئر ہے. کیا آیا پاکستان پیپلز پارٹی ان کو آگے آنے دے گی؟ ایم کیو ایم کا میئر بنے گا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور دوسری جانب گورنر سندھ جو ابھی کمران ٹیسوری، ابھی تک فی الحال کمران ٹیسوری ہی ہے، کیونکہ باقی صوبوں میں تو گورنر چینج ہوئے لیکن سندھ میں گورنر ابھی تک چینج نہیں ہوا. آپ نے یہ بھی دیکھا علی امین گنڈاپور نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر ہے وہ، اب علی امین گنڈاپور کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر کا جو آپس میں ان لوگوں، فیصل کریم کنڈی، ان لوگوں کے آپس میں جو اختلافات ہو رہے ہیں، جو ایک بدماش سیاست کا نام اگر لیا جائے تو کم نہیں ہوگا کہ جس طرح ایک دوسرے پہ سیاست کے بدماشی کے وار کر رہے ہیں دونوں، وہ وزیر اعلیٰ ہو کے، وہ خیبر پختونخوا کے، اور وہ گورنر ہو کے. اب اس چیز کو پارٹی قیادت کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے اگر الزامات بڑے لوگ جو وزراء ہیں، جو ایک وزیر اعظم ہے صوبے کا اور ایک صوبے کا گورنر ہے، اگر یہ لوگ اس طرح کے الزامات ایک دوسرے پر اس طرح کی بدماشی کی باتیں کریں گے تو عام ورکرز پہ کیا اثر پڑے گا؟ عام ورکرز ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ سوال یہ اٹھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اب مسلسل گرمی کی لپیٹ میں آ گیا ہمارا کراچی، بے حد گرمی ہے اس ٹائم کراچی میں، درجہ حرارت، ہیٹ سٹروک کا خطرات ہیں، اور یہ اتنے خطرات ہیں ہیٹ سٹروک کے کہ دن میں اگر انسان باہر نکلے تو انسان کی حالت غیر ہو رہی ہے. اس میں تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ فضول گھروں سے باہر نکلنا دن کے اوقات میں کم کیجیے، اور جن کی مجبوری ہے وہ کوشش کیجیے کوئی کیپ پہن لے، کوئی سر پہ رومال رکھ لے، اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ بہت شدید گرمی ہے.
اس سے ہلاکتوں کے بھی خدشات ہو سکتے ہیں۔ تو اس پہ پوری کوشش کریں اور دوسروں تک بھی یہ بات شیئر کریں، تاکہ ان جو گرمی کے یہ دن گزر رہے ہیں، یہ جو اسٹروک کے خطرات ہیں ان دنوں میں، تو اپنی بالکل سیفٹی کیجیے، تاکہ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو کہ آپ چکر آئیں یا آپ کا بی پی کا مسئلہ ہو اور پریشانی آپ کے لیے ہو، آپ کے گھر والوں کے لیے ہو۔ اس پہ پوری کوشش کریں کہ اپنی حفاظت خود کریں، کوئی رومال رکھ لیں، کوئی کیپ رکھ لیں، اور پانی کی بوتل وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیں، اور پانی کا زیادہ استعمال کریں، اور غیر ضروری کوشش کریں کہ گھروں سے بالکل باہر نہ نکلیں، اپنے بچوں کو بھی نہ جانے دیں اور خود بھی نہ جائیں غیر ضروری۔